مفتی صاحب یہ اگر میل اور فیمیل بغیر نکاح کے زندگی گزارنا چاہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نکاح کیوں ضروری کہتے ہیں اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ بڑا چبھتا ہوا سوال، یہ ان کے ذہن کے اندر بڑا پاورفل سوال ہے جی. کہ دو افراد ہیں اور وہ ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو اب انہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے. ہوں. دیکھیے اول تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب اس ٹائم موجود ہیں وہاں پہ لڑکا اور لڑکی جب دو خاندانوں سے الگ ہو کر ایک نئی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، الگ ہونے کا مطلب یہ کہ دو خاندانوں کے افراد ہیں اب وہ آپس میں مل کر اپنی زندگی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس کا اعلان ہو. اچھا. نمبر ٹو، وہ چونکہ الگ الگ فیملیز سے تھے اب وہ ساتھ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو یقیناً معاشرے کی کچھ نہ کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں. اگر اسی طرح دو افراد ملیں اور اپنی زندگی کو رن کرنا شروع کر دیں تو کل کو معاشرہ اعتراض کرے گا کہ بھائی آپ تو اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب اس تعلق کو کوئی نام تو دیں گے، کہیں گے کوئی تعلق نہیں، بس ہم دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. جی. اگر صرف اتنا کہا جائے کہ صرف ساتھ رہ رہے ہیں تو دنیا کے کسی معاشرے کے اندر، کسی مذہب کے اندر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، کہیں گے آپ اس ساتھ رہنے کو کوئی نام دیں. تو مطلب یہ جو ساتھ رہتے ہیں، مطلب بغیر نکاح کی جو ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کیا ہمیں معاشرے کو لینا ہے، کیا ہمیں لوگوں کے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو دکھلانا ہے، ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں، ہم تو ایسی زندگی گزار رہے جو یہ کہتے ہیں نا مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، اس کو 50 مقامات پہ نہیں بلکہ ہر مقام پہ لوگوں کی پرواہ کرنی پڑے گی. بغیر لوگوں کی پرواہ کیے آپ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ اگر آپ نے مثال کے طور پر ٹریفک سگنل پر آ کے لال لائٹ دیکھ کر رکنا ہے تو آپ لائٹ جو ہے ریڈ پہ نہ رکیں، آپ چلے جائیں اس کو کراس کرتے ہوئے. ہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی پرواہ کرنے کی؟ وہاں پہ کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے اور اگر نہیں کھڑا ہوا تو کیمرہ لگا ہوا ہے، بعد میں آپ کو چارج ہو جائے گا. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے اس کو فالو مفتی کرنے کی؟ صاحب وہاں پر تو ضرورت پڑ رہی ہے نا، کیونکہ اگر اس کو نہیں پڑھیں گے تو پھر ان کی پڑ جائے گی. ہاں تو مسئلہ یہ آپ کو ایک ملکی قانون تو فالو کرنا ہے یہاں پر ریڈ سگنل پہ رکنے کے لیے کہ اس کے بغیر آپ اس کو کراس کر کے نہیں جا سکتے، جائیں گے تو آپ کو فائن ہوگا. بالکل. لیکن شرعی معاملات ہیں، اسی طرح معاشرتی معاملات ہیں، وہاں پر کہتے ہیں کہ ہمارے آگے آپ کوئی بیریئر نہ لگائیں بلکہ جہاں تک ہم جس طرح جائیں ہمیں جانے دیا جائے. صحیح. یہ کس طرح پاسبل ہے؟ تو مفتی صاحب وہ تو اپنی زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں، اس بنا پر وہ یہ بات کہتے ہیں. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ بیریئر کے حوالے سے اور قانون کے حوالے سے، اگر انہوں نے قانون کو توڑا تو پھر قانون تو پھر حرکت میں آنا ہے، پھر ان کے ساتھ تو معاملات ہوں گے. اس بنا پر وہ ان چیزوں کو جو ہے بالکل ضرور فالو کرتے بالکل محسن بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی ملک کا قانون ضرور فالو کرتے ہیں. ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے پابندی دے دی کس چیز کی؟ میرے لباس کی. اب بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اچھا اسلام میرا مینیو بتائے گا کہ مجھے کیا کھانا ہے، یعنی اسلام کو میرے کھانے کی پڑی ہوئی، اسلام میرے کھانے کے بارے میں بتائے گا. تو بھائی کھانا باڈی پر اثر کرتا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام کو میرے کھانے کی پڑی اور اسلام میرا مینیو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ مجھے گوشت کھانا ہے گائے کا یا بکرے کا، سور کا نہیں کھانا، حرام جانوروں کا نہیں کھانا، تو پھر آپ جاؤ میڈیکل اسٹور پر، کسی ڈرگ اسٹور پر، اور وہاں پہ جا کے سلیپنگ پلس بہت ساری لے لیں یا وہاں پہ بہت ساری ادویات لے لیں جو منع ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بغیر پرچی کے نہیں دے گا. ایک دوا بھی نہیں دے گا، قانوناً جرم ہے نا بغیر ڈاکٹر کی پرچی کے دوا دینا. جی. اب کو بھائی میرا جسم ہے، میری ذات ہے، آپ میرے اوپر کیوں پابندی لگا رہے ہو؟ میں جتنی چاہوں ادویات لے لوں، جتنے چاہے معاملات کر لوں. تم. تو اس کو کہا جائے گا نہیں بابا ایسا نہیں ہوتا. آپ کا جس طرح آپ اسلام پہ اعتراض کرو کہ اسلام میرا مینیو بتائے گا، جی. کیونکہ جس طرح ڈاکٹر آپ کی باڈی کو سمجھتا ہے، باڈی فنکشن کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے دوا منتخب کرتا ہے، اس سے بڑھ کر بلکہ سب سے بڑھ کر اسلام ہمارے نیچر کو جانتا ہے، ہماری فطرت کو جانتا ہے اور ہماری فطرت کے عین مطابق حکم دیتا ہے. آپ نے یہ استعمال کرنا ہے تو فائدہ، یہ نہیں کرو گے تو آپ کو یہ نقصان ہوگا، یہ کریں گے تو یہ نقصان، یہ کریں گے تو یہ فائدہ. تو اس میں تو ہمارا فائدہ اور اچھا ہی ہے، اس میں کون سا نقصان ہے؟ مفتی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں میڈیکل اسٹور سے، جیسے آپ نے مثال دی ہے، تو وہاں پر تو اگر زیادہ دوائی لے لے یا پھر کوئی ایسی دوائی لے لے جو کھا لے کہ جو کہ جسم پہ ایفیکٹ کرے اور انسان کو کچھ ہو جائے یا ریئیکشن کر جائے، تو وہاں پر تو مفتی صاحب مطلب اذیت ہے نا، اپنے آپ کو جسم کو تکلیف پہنچانی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ مینیو اسلام ہمیں بتائے گا، تو اگر وہ فور ایگزامپل کوئی سور کا بھی گوشت کھاتا ہے تو اس کو کھانے دیا جائے. یہ تو فائدے پہنچاتا ہے نا شاید. سور کا گوشت اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دیا جائے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر کو آپ بتاؤ مجھے سر درد ہے نا،
ڈاکٹر آپ کو سر درد کی دوا لکھ کر دے, آپ کہیں نہیں میں نے سر درد کی دوا نہیں کھانی ہے, میں نے اس کے برعکس پیٹ درد کی دوا کھانی ہے. ڈاکٹر کہے بھائی سر درد کی کھاؤ, آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ میری دوا سجیسٹ کرو گے, تو وہ کہے گا میں نہیں کروں گا, تو گدا گاڑی چلانے والا کرے گا ٹک 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 ٹک. ابے بھائی میں تمہارا فنکشن جانتا ہوں, میں تمہیں بتاؤں گا. اسلام دین فطرت ہے, اسلام نے جو احکامات دی ہماری فطرت کے مطابق ہے. ہمارا خالق مالک رب ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا, وہ جانتا ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے یا کس چیز کے بیڈ امپیکٹ ہماری باڈی کے اوپر پڑیں گے. اس لیے ہمیں کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی اور بہت ساری چیزوں سے منع کیا گیا. جیسے آپ نے کہا پگ سور کا گوشت ہے, ناجائز ہے. اس کے اثرات, اس کے جو روحانی اثرات ہیں منفی نیگیٹو, اس کی بات نہیں, صرف اس کے جو میڈیکلی طور پر نقصانات ہیں وہ یہ کہ اس کا جو گوشت ہے وہ فل آف کولیسٹرول ہے. اللہ, اس کے اندر یعنی کہ کولیسٹرول بہت زیادہ ہے. بہت ہائی لیول کے اندر کولیسٹرول موجود ہے. اگر اس کو کھاتے ہیں تو روحانی نقصانات سے قطع نظر جسمانی نقصانات کا انسان گڑھ بن جاتا ہے. اللہ, اس کے مقابلے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, آپ وائٹ میٹ یوز کریں. وہ کہاں پر ہے, مچھلی کے اندر ہے, وہ کہاں ہے, مرغی کے اندر ہے, یا پھر وہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹے کا یعنی بکرے کا گوشت استعمال کریں, اس کے اندر کولیسٹرول لیول کم سے کم ہے, باڈی کو نقصانات کم ہوں گے, بلڈ پریشر کے مسائل ہیں اور دیگر چیزیں ہیں. تو اسلام نے جو بتایا وہ فطرت کے مطابق اور طبیعت کے مطابق ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب, یعنی کہ اسلام مسلمانوں کی احترام, یعنی کہ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں سے منع کیا اسلام نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں, کہ ایسی چیزوں سے باز آ جاؤ جو کہ تمہیں مضر پہنچائے اور تمہیں تکلیف نہ ہو, تمہاری جسم کو تکلیف نہ ہو, ان چیزوں سے تم باز رہو. اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے, اسلام نے ہمیں بچایا ہے. اسلام نے بچایا ہے. یہ جو اگر کسی کا اعتراض ہے نا, جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, جسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر کہا جاتا ہے کہ یار ایک وقت تک جو ہے نا مطلب لڑکا ہے تو وہ کسی خاتون کے ساتھ رہے اور خاتون ہے تو وہ کسی مرد کے ساتھ رہے, اس کو کہا جاتا ہے گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کا. اچھا آپ اس کو دیکھیں, یہ جو مینٹلٹی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ آئی کہاں سے؟ آج سے اگر چند سال پیچھے کی طرف جائیں, 40 سال 50 سال پہلے, تو کیا تصور ہمارے یہاں مشرق کے اندر موجود تھا, اسلامی ریاستوں کے اندر موجود تھا. یہ تو مغرب کے اندر مسائل تھے کہ جہاں پہ خاندانی سسٹم موجود نہیں ہے, جہاں پہ خاندانی کلچر موجود نہیں ہے, خاندانی روایات موجود نہیں ہے, وہاں پر یہ مسائل تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آزادی دو, لوگوں کو لائف کے اندر آپ آسانیاں دو, پابندی ہٹا دو ان کے اوپر سے, ریسٹرکشنز ہٹا دو ان کے اوپر سے, مذہب کی, معاشرے کی اور زندگی گزارنے کے حوالے سے. پھر آج اب دیکھیے وہ اس کا بھگتان کیا بھگت رہے ہیں وہاں پر, کہ ان کا خاندانی سسٹم ختم ہو چکا ہے. آج لوگ وہاں پہ خود مطلب ان طریقوں کے ذریعے دنیا کے اندر ناجائز اولاد کے لیے ذریعہ اور سبب بنتے, پھر اپنے ہاتھوں سے سب سے زیادہ جانوں کا جو قتل ہے وہ مغرب کے اندر ہو رہا ہے. کیوں؟ وہاں پہ جب یہ کلچر عام ہو گیا تو بس پھر معاملات چل رہے ہیں, اور پھر اس کو بچانا بھی ہے, چھڑانا بھی ہے, پھر اس کی ذمہ داری کون اٹھائے؟ وہ اتنے سفاک ہو چکے اس سلسلے کے اندر, پھر وہ اس کے خاتمے کی طرف جاتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے, اور ذرہ برابر اس کے اندر تعامل محسوس نہیں کرتے. تو مفتی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس طرح کے ویسٹرن کے اندر, مطلب باہر ممالک کے اندر جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری, اور وہ اپنی زندگی گزارنے کے بعد جس طرح گناہ میں پڑھ کر, اور بلکہ نعوذ باللہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بہت مسائل اس میں ہوتے ہیں جیسا آپ فرما رہے ہیں, اور اس کے اندر بلکہ گوگل کے اندر اگر جا کے سرچ کریں تو پتہ چلے کہ کیا نام ہے عریانیت اور کیا کیا چیزیں جو ہے خراب چیزیں چل رہی ہیں اس کے اندر. انہوں نے ہمیں اچھی پیکنگ کے اندر یعنی کہ دکھلایا کچھ ہے, اور جو ہمیں پرووائڈ کیا ہے یعنی کہ ہمیں بتایا ہے کہ ہم اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں, حالانکہ پتہ چلا کہ یہ اچھی زندگی نہیں بلکہ وہ ہمیں برباد کرنا چاہ رہے ہیں. جس طرح وہ خود اس چیز کے اندر برباد ہو گئے, جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ حرام کاری کی زندگی وہ گزار رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں جو دکھلا رہے ہیں وہ ایک باغ دکھلا رہے ہیں, سنہرا باغ, حالانکہ وہ سنہرا باغ نہیں ہے بلکہ وہ ایک گڑھا ہے, یہ اندھیرا گڑھا ہے نا. دیکھیے جو کلچر ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا, جو یہ کتنا تباہ کن معاملہ ہے کہ آج کو ایجوکیشن ایک تو ایک لیول تک, یعنی بچے ناسمجھ ہیں, لیکن ان کو ناسمجھ رہنے کب دیا جاتا ہے؟ اب وہ اسکول لائف سے ہی اپنا کوئی نہ کوئی مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد کالج لائف میں آتے ہیں, پھر یونیورسٹی لائف کے اندر آتے ہیں, نہ بھی آئیں دنیا میں جاتے ہیں, معاشرے میں جاتے ہیں, اور پھر معاشرت کے اندر جب وہ مبتلا ہوتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے میرے 4 دوست ہیں,
हर दोस्त जो है ना वो कहता है कि यार तेरे भाई ने जो है ना यहाँ पे कुंडा अटका के रखा हुआ है। कुंडा अबे अटकाया। हाँ यार, तेरे भाई के पीछे तो फलाना जो है ना वो फलानी मरती है, तेरे भाई के पीछे तो ये मसला है वो मसला है। अब वो जो दूसरा जो जो बच रहा है और उसको इस्लाम की तालीमात की इतनी अवेयरनेस नहीं होती या उसको ज़िंदगी के तजर्बात नहीं होते, तो वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है कि यार, अच्छा उसको शेम करवाया जाता है ना, अबे यार तू, अबे तू क्यों बचता है यार, इसको तो कोई जो है ना मुंह ही नहीं लगाता, इसको कोई सुनता ही नहीं है, कोई इसको देखता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। वो अपने आप को यूं कहिए कि बेएतमादी के साथ ज़िंदगी के अंदर घसीट रहा होता है कि यार कोई इस तरह का मामला मिल जाए, कोई नंबर, कोई राबता, कुछ तो हो कि मैं भी कह सकूं, चार दोस्तों के बीच में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे मार सकूं कि बाबा अपने साथ भी जो है ना ये राबते हैं, हमारे उन उन जगहों पे राबते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। वो बेचारा नौजवान जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा, माँ बाप उसकी राह तक रहे हैं, वो कहता है कि मैंने डेट पे जाना है। अब ये वो चीज़ें हैं कि जिस पर पहले अदवार के अंदर इतनी बातें नहीं होती थी, लेकिन अगर इन चीज़ों पे बातें ना हो, बुराई तो है मुआशरे के अंदर। जी। इस मुआशरती बुराई की तरफ निशानदही करके अगर इसको दूर करने और इसकी कबाहत और इसके जो मनहूस असरात हैं और इसकी तबाहकारी अगर नौजवानों को इसकी अवेयरनेस नहीं दी जाएगी, तो हमारी आने वाली नस्ल तो तबाह बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल मुफ्ती साहब। और उस तबाही के दाने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि इसको इस मकाम पे लाकर, मतलब ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें समझाया जाए कि इस्लाम ने राइट्स दी हैं, मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग, फिर इन दोनों के दरमियान गैप रखा है। फिर अगर बिलफर्ज ये अगर किसी जगह जमा हो तो वहाँ पे आदाब क्या हैं, फिर उसके अंदर क्या क्या खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, सही। बहुत सारी इसके अंदर मसाइल हैं। तो बहरहाल कभी मौका मिला तो इसके ऊपर हम तफसीलन कलाम करेंगे। और मुफ्ती साहब, जब माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, मामला ये होता है कि जब ये गैदरिंग में बैठकर इस तरह के मामला किए जाते हैं जैसा कि आप फरमा रहे हैं, और वाकईतन ऐसा ही है कि 3 लड़के आपस में 2 से 8 बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और उस पर जो है ना फख्र महसूस करते हैं। हालांकि किसी के साथ ये मामला करना, किसी की जिंदगी खराब करना या फिर किसी के साथ इस तरह के मामलात अपने साथ रखना जो कि नाजायज ताल्लुकात है, बिल्कुल मुफ्ती साहब ऐसा ही है, नाजायज ताल्लुकात हैं। तो इस तरह की जिंदगी गुजारना और उस पर फख्र करना, नाउज़ुबिल्लाह, गुनाह पर फख्र करना और गुनाह पर लोगों को मुत्तला करना कि ये गुनाह कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरे को गिल्टी फील करवाना कि वो भी इस गुनाह में मुब्तला हो, तो ये तो पूरा एक चैन बन रहा है ना मुफ्ती देखिए साहब। हजरत, अव्वल तो ये है कि जो इस कल्चर में पड़ा और फिर इसके बाद वो इस गुनाह का इजहार करता है, एक तो वो गलत कारी के अंदर पड़ गया, फिर वो इस गुनाह पे दिलेर है, बिल्कुल। फिर बेबाक है, तो गोया कि वो तो अपने रब से बगावत कर रहा है अल्लाहु अकबर। कि वो एक गंदे काम के अंदर पड़ा हुआ है और वो बागी होकर कह रहा है बाबा हम तो फखरिया कह रहा है कि हमारे साथ ये मुआमरा है, हमारी हम जो है ना 4 जगह हमारे कुंडे लगे हुए। अच्छा, फिर इसके बाद वो ये नहीं सोचता कि उसने किसी की बहन को, किसी की बेटी को इस तरह दावे फरेब में गिरफ्तार किया, कर तो लिया ना। अब ये बेचारी हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर ये समझती हैं ना कि ये तवज्जो, ये कुछ जो मुझे इनसे अटेंशन मिल रही है और उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, फिर ये वो क्यों उनसे रब्ता कर रहा है? क्या वो इनकी इज्जत का मुहाफिज है? बिल्कुल नहीं। क्या वो इनके वालिदैन से बढ़कर इनको चाहने वाला है? बिल्कुल नहीं ऐसा। क्या इसके भाई से बढ़कर इसकी इज्जत और नामुस का मुहाफिज है? इसको तो जब मौका मिलेगा सबसे पहले जो ये नुकसान करेगा वो इज्जत का करेगा। अल्लाह। ये तो सौदागर है, बल्कि सौदागर भी नहीं कहना चाहिए, ये तो वो है कि जो गासिब है, जिसने सबसे पहले इज्जत को बट्टा लगाना है, इज्जत को दागदार करना है। इसको तो मौका नहीं मिलता, जब तक मौका नहीं मिल रहा तो ये बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, बिल्कुल। और जैसे ही इसको मौका मिला तो ये भेड़िया बन जाएगा। अच्छा, भेड़िया बनने के बाद खूंखार भेड़िया। खूंखार भेड़िया, और खूंखार भेड़िया बनने के बाद फिर क्या ये जिंदगी के अंदर साथ देगा? कभी नहीं, ये छोड़ के चला जाएगा सरेरा, वो तड़पती रहे, बिलकती रहे। बल्कि कितनी कहानियां हैं, कितनी इस तरह के टॉपिक्स हैं और कितने इस तरह के मसाइल हैं। चूंकि हमारा वक्त अभी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा मैं आपके सामने वो चीज़ें डिस्कस करूं। अब होता क्या है, एक तो बेबाकी, बगावत, इसमें भी फिर मुफ्ती साहब ये मामला निकाह से ताल्लुक रखता है, इस जी, बिना पर हमसे सवाल बिल्कुल करें। निकाह से ताल्लुक रखता है। ये बगावत के बाद दूसरों को भी उभारना है कि तुम भी ऐसा काम करो। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उभार रहा है, ये सब कुछ कर रहा है ना, जो अपने कॉलर चौड़े कर रहा है, उसको आमादा कर रहा है कि तुम भी गुनाह तुम कर। भी गुनाह करो, इसमें बड़ा मजा है। हाँ। अच्छा, कॉलर चौड़े करके जो है ना वो जरा सीना चौड़ा करके सीना फुलाकर बैठा हुआ, देख यार ये है तेरा भाई और ये है इसकी कामिल मर्दानगी।
اس نے یہ معاملہ کیا ہوا ہے، تیری مردانگی واقعی جس کو تو مردانگی کہہ رہا ہے تیرے نزدیک یہ ہوگی، تو نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو اس طرح داغدار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پرعزم کر لیا، کیا تو یہ نہیں سوچتا کہ آگ تیرے گھر میں بھی پہنچے گی؟ کسی کے گھر کی عزت سے کھیلنا تو کیا وہ کھلواڑ اس کی عزت کے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ لیکن اس کو خیال نہیں آتا۔ دنیا مکافات عمل بھی ہے۔ مکافات عمل ہے، دنیا کے اندر ایسے انسان بھگتتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر، ایک خاتون تھی، اس کا باپ بوڑھا تھا اور اتنا بوڑھا تھا کہ وہ بیچارہ کما نہیں سکتا، پھر اس کا جسم جو ہے نا اس میں بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ محسن بھائی ان کے گھر کے حالات یہ ہوئے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی، دوا کے پیسے تو دور کی بات، فاقے کی نوبت آ گئی، ایسی حالت ہو گئی۔ اب وہ گھر کے اندر بڑی لڑکی تھی، اس نے برقع اوڑھا، اپنے آپ کو کچھ ظاہری اعتبار سے سجایا سنوارا اور برقع اوڑھ کے وہ چلی گئی، اور جا کے کوئی نگاہ اٹھا کے مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ آج تو بھیڑیے گھوم رہے ہیں نا معاشرے کے اندر، لیکن کہہ رہی ہے یہی حال ہو گیا۔ پھر میں واپس آئی، جب گھر پہنچی تو باپ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے چارپائی پر سے مجھے کہا بیٹی تو کہاں گئی تھی؟ تو کہتی ہے میں روتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ آج میں اتنا ارادے کو پختہ کر لیا کہ عزت جاتی ہے جائے لیکن گھر میں کچھ پیسے آ جائیں کھانے کے لیے، لیکن میں تو اس میں بھی ناکام لوٹی، ہمارا زندگی کا گزر کیسے ہوگا؟ تو کہتی ہے جب میں لوٹی نا تو باپ نے کہا بیٹی تو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو کیفیت تو تھی، روحانسو تھی، رو رہی تھی۔ تو اس نے ایسی بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کچھ کام سے گئی تھی۔ باپ جو ہے وہ تجربے کار تھا، اس نے کہا ادھر آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو، اور اس نے کہا بیٹا میں کتنے ہی بیمار کیوں نہ سہی اور ہم کتنے ہی بھوکے کیوں نہ سہی، لیکن کبھی برے راستے پر نہ چلنا۔ اس نے یہ بولا نا تو یہ ایسا ہی تھا کہ بس اس کی دکھتی رگ کو دبا دیا، کیونکہ وہ تو اس راستے سے لوٹ کر آ رہی تھی۔ وہ اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ باپ کے دل میں عجیب و غریب کیفیت ہو گئی کہ بچی کو ہوا کیا ہے۔ اس نے بچی کا ہاتھ پکڑ کر اسے سینے سے لگایا اور کہا باپ کی جان تجھے ہوا کیا ہے، تجھے کس نے تکلیف دی ہے؟ وہ کہنے لگی بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں برائی کے راستے پہ چل پڑی تھی۔ باپ بھی رونے لگا، لیکن وہ کہنے لگی بابا میں گئی تو تھی لیکن جیسی گئی تھی ویسے ہی آ گئی۔ تو باپ اٹھ کے بیٹھا اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا تو واپس کیوں نہیں آتی ایسے ہی؟ میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری ہے، میں نے نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب میں نے کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تو آج تجھے سرے بازار کوئی بری نظر سے کیسے دیکھ لیتا؟ کیا بات! یہ ہے دنیا۔ آج اپنی عزتوں کے بارے میں تو تصورات یہ ہوتے ہیں، یہ نوجوان مرڈر کر دیتے ہیں نا، قتل کر دیتے، تم نے یہ معاملہ کیا کیوں؟ خود گھر کی خواتین کو سجا بنا سوار کے اس طرح سرے بازار لے کر آتے ہیں، پھر اسی کی قماش کے کچھ اگر اوباش وہاں پہ ہوٹنگ کر دیں، کچھ معاملہ کر دیں تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات قتل تک نوبت آ جاتی ہے، صورت بنتی ہے نا۔ لیکن یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، اپنی گیدرنگ کے ساتھ مل کر، کس طرح اپنے قماش کے لوگوں کے ساتھ مل کر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو داغدار کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے ذوم میں اس کو محبت کا نام دے رہا ہوتا ہے، یا پتہ نہیں سہانے خوابوں میں اس کو جو ہے وہ بسا کے رکھتا ہے، لیکن پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بربادی۔ اچھا پھر ایسے لوگوں کے لیے بد دعا ان کا تعاقب کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے نا۔ وہ لڑکی بیچاری اس کے دامے فریب میں آ گئی، بیچاری یوں کہیے کہ وہ پریشان ہرنے کی مثل، لیکن اب اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کو تکلیف پہنچائی، تو وہ اس کو بد دعا دیتی ہے، یا کسی کے دل سے نکل گئی کہ تو آباد نہ رہے، تجھے سکون نہ ملے۔ تو زندگی کے اندر کتنی آسانیاں کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ اسی بد دعا کے بد دعا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ اچھا بلکہ محسن بھائی بعض اوقات وہ بد دعا صرف اس کا نہیں، اس کی نسلوں کا تعاقب کرتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا ہے نا، آگے پھر اولاد ہوتی ہے، بعض اوقات وہ اولاد تک بد دعا کے اثرات پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ہمارا معاشرہ، ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آج اس ٹرینڈ پہ ہم چل پڑے نا، ہماری نوجوان چل پڑے اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، حضرت آپ بھی باہر نکلتے ہیں، ہم سے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تباہی تباہی ہے اس میں بس۔ یہ ویسٹرن کلچر کو ہم عام کر رہے ہیں، یہاں پر ہمارا میڈیا ہمیں پستی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ یہ جو میڈیا والی بات کہی نا آپ نے، دیکھیں میڈیا تو اتنا بھیانک ہو چکا ہے کہ یہ دو دھاری تلوار بن چکا ہے نا۔
یہ وہ خون آشام خنجر اپنی بغلوں کے اندر دبائے ہوئے ہے کہ بس جو اس کے سامنے آئے گا یہ اس کے اوپر کٹ لگا دے گا. اس کے سامنے جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، اب کیا دکھایا جا رہا ہے ہمارے ڈراموں کے اندر، کیا تھیمز ہیں پیمرا کے اندر، اسی طرح کورٹس کے اندر، اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ میلز کی جا رہی ہیں، خطوط بھیجے جا رہے ہیں کہ یہ میڈیا پہ کیا تھیم دکھائی جا رہی ہے. ڈرامے کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ سالی جو ہے وہ بہنوئی کے ساتھ انوالو ہے. نعوذ یوں باللہ. ہی اگر ایک کے اندر بتایا گیا مجھے کہ مطلب سوتیلی بہو، اس کا وہ جو آدمی تھا، باپ تھا سوتیلا، اس نے اپنی سوتیلی بہو کی اپنے لڑکے سے، یعنی وہ جو لڑکا تھا اس سے طلاق کروائی. طلاق کروانے کے بعد پھر وہ خود اس لڑکی کے اوپر ڈورے ڈالتا رہا اور پھر اسے اپنے نکاح میں لانے کے لیے معاملات کرتا رہا. یہ میں وہ چیزیں ہیں جو میں بول پا رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اور کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ تو بولنے جیسا بھی نہیں ہے. ایک دور وہ تھا جو پی ٹی وی کا دور تھا، اس وقت بھی لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی تھی، لیکن آج کل تو یہ سب کچھ ایسا گلیمرائز کر کے اور یوں اس طرح تشت کے اندر گویا کہ حلوے میں زہر ڈال کر پیش کیا جا رہا ہے. گھر مرد تو چلے جاتے ہیں، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھ کے یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، کیا ذہن سازی ہو رہی ہوگی، کیا مائنڈ میکنگ ہو رہی ہوگی، کیا پیغامات لے رہے ہوں گے. اس لیے کہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ یہ گند. اب اس کے خلاف بولنے کے لیے اب کہتے ہیں نا بھائی مولوی کیا کرے گا، مولوی کو کیا پتہ، ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. میں عرض کروں گا اپنی اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہمارے جو مولانا حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ جو معاشرتی ایشوز ہیں ان کے اوپر کلام کریں. بہت سارے کرتے ہیں اور بہت سارے کر بھی رہے ہیں، لیکن جو تھوڑے رہ گئے ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف توجہ دلوائی جائے اور ایک جو ہے ویکیوم کریٹ کیا جائے اور ایک پریشر بلڈ کیا جائے کہ ہم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں، تم نے اسلامی ریاست پر کے نام، تم نے اسلام کے نام پر اس ریاست کو حاصل کیا ہے اور اب تم اسے اسلام مخالف ایجنڈا دکھا رہے ہو. اچھا پھر کہا جاتا یہ کہ بھائی عوام تو یہ دیکھنا چاہتی ہے. اصل میں عوام دیکھنا نہیں چاہتی ہے، عوام کو دکھلانا یہ چاہتے ہیں. ہاں دیکھیے، اگر عوام بھی دیکھنا چاہتی ہے تو مسئلہ یہ عوام تو اس سے آگے اور بھی بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہے جن کے ذہن خراب ہے. جی بالکل عوام ایسے سمجھ رہی ہوگی میری بات. تو کیا آپ انہیں دکھاؤ گے اپنے جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یا اپنے سرکاری ٹی وی کے اوپر دکھاؤ گے؟ آپ لوگ کبھی بھی نہیں. صاحب جیسا آپ فرما رہے ہیں کبھی نہیں دکھائیں گے، لیکن جس طرح ہمارا کلچر عام ہوتا جا رہا ہے نا، اور جس طرح یہ آہستہ آہستہ سلو پوائزن کے ذریعے ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، میرے منہ میں خاک، ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بہت آگے چلے جائیں. دیکھیے اللہ نے قرآن میں سراتن فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. چینلز مالکان، اس طرح ڈائریکٹرز، رائٹرز، جو بھی اس کے اندر سپورٹرز موجود ہیں، مرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ کہنا کہ عوام اسی کو دیکھنا چاہتی ہے، بھائی آج کل یہی چل رہا ہے. اگر عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے تو یہاں پر کیا عوام اسٹار پلس نہیں دیکھنا چاہتی؟ کیا ہماری عوام سینما کے اندر انڈین موویز دیکھنا نہیں چاہتی؟ لیکن ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ یہاں کے سینما گھروں کے اندر اس طرح انڈیا کا کنٹینٹ نہیں لگے گا، ہمارے یہاں کیبل کے ذریعے انڈین کنٹینٹ نہیں آئے گا. ریاستی سطح پر پابندی عوام دیکھنا چاہتی ہے، ڈیمانڈ ہے، بلکہ اسی کو دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو بین کروا دیا، بلکہ خود آپ لوگ اس پہ شامل ہوتے ہیں کہ ہماری محنت پھر کہاں پہ جائے گی. عوام دیکھنا چاہ رہی ہے لیکن آپ اسے بین کروا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا فائدہ ہے. ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو بین کیا جائے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مسلمان کا فائدہ ہے. آپ نے مسلمانوں کے فائدے سے قطع نظر صرف اپنی ذات، اپنے دھندے، اپنے گلے، اپنی تجوری، اپنے بینک بیلنس کا فائدہ سوچ لیا. پھر اس کو دے کر آپ چاہتے ہو کہ قوم کسی بھی گڑھے کے اندر جا کر گرتی ہے، ہمیں اس سے کیا؟ آپ کو اس سے دنیا کے اندر تو کچھ نہیں، لیکن کیا آپ اس سے نہیں ڈرتے کہ مرنے سے پہلے جسم کے اندر کوئی ایسی گندی موذی بیماری لگا دی جائے، تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے آپ مر جاؤ، موت مانگو لیکن موت نہ آئے، اور پھر اگر دنیا گزار بھی لی عیش و عشرت کے اندر میدان معاشر کی ذلت کون برداشت کر سکے گا؟ تو یہ کنٹینٹ دکھانا، اسلام مخالف چیزیں دکھانا اور پھر اس پر دلیر ہو جانا، اور پھر اگر کوئی اس پہ بولے تو اس کو بیکورڈ یا مولویت زدہ یا اس سے ملا یا ملاؤ اس طرح کی باتیں کہہ کر اپنے آپ کو جو ہے فرنٹ لائن پہ رکھنا، یہ سمجھنا کہ ہم بہت ایلیٹ کلاس کے ہیں اور سامنے والا بہت چھوٹی سوچ رکھنے والا ہے. معذرت کے ساتھ چھوٹی سوچ آپ کی ہے. مولوی صاحب، یہ جو جملہ ہے مفتی صاحب، مولوی صاحب، یہ جو مولوی چاہتا کیا ہے؟ مولوی چاہتا ہے کہ گانا نہ سنیں، مولوی چاہتا ہے ڈرامے نہ دیکھیں، فحاشی کی طرف نہ جائیں. اسی لیے مولوی جو ہے وہ اپنی قوم کو سمجھا رہا ہوتا ہے، ان کا دھندا بند ہو جائے گا. اس لیے مولوی برا ہے کہ مولوی نے اگر سمجھا دیا نا
تو یہ جو ان کی دکانیں جو چمک رہی ہیں ابھی وہ بند ہو جائیں گی. دیکھیے مسلمان میں یہ عرض کروں گا، ایک طرف مولوی کو تو برا کہہ رہے ہیں نا کہ مولوی فحاشی کو منع کر رہا ہے، بے عربی کو منع کر رہا ہے، اسلام خلاف کنٹینٹ کو منع کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جی مولوی کو تو برا کہہ دیا. آپ اپنی ریاستی اداروں کو کہہ سکتے ہیں ہمت یا نہیں. وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت سارا ایک طبقہ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ یہاں پر انڈین کلچر آئے، انڈیا کے ڈراماز آئیں وغیرہ وغیرہ چیزیں یہاں پر آئیں، ان کے بینیفٹس ہیں اس میں، لیکن اس میں پاکستان کی سرحدوں کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور ہماری جو مطلب علاقائی سرحد ہے اس کی حفاظت کو نقصان پہنچتا ہے، لوگوں کے مائنڈ میکنگ غلط ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر ان چیزوں کو بین کیا گیا ہے. تو کیا وہاں پر آپ نے آ کر کہا کہ اس کو بین کیوں کیا گیا؟ یہ تو آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. آپ کہتے نہیں ہماری داخلہ پالیسی ہے. یہ جملہ بڑا خطرناک ہے، آزادی اظہار رائے. ہوں اس جملے کے پیچھے جو جو حملے کیے جاتے ہیں اسلام پر نا، اللہ علامان والحافظ. اب یہ جو آزادی اظہار رائے کی راہ میں رکاوٹ، یہ جو مولوی ہیں، نہیں ہاں بالکل مولوی بیچارے انہی کو ساری رکاوٹیں تسلیم کیا جاتا ہے یہ نا. آزادی اظہار رائے پر جو رکاوٹ جو آپ فرما رہے تھے، یہ آزادی اظہار رائے جو اسلامی خلاف ہیں، اسی پر ان کو آزادی اظہار رائے نظر آتا ہے. جیسے کہ میکرون فرانس کا جو وہ تھا جو صدر ہے، اس نے ناؤز باللہ کچھ سالوں پہلے، بلکہ 2-3 سال پہلے جو گستاخی کی تھی ناؤز باللہ، اور اس کو اس آزادی اظہار رائے کو پیش کیا تھا اس نے کہ آزادی اظہار رائے، اور اسی ملعون کے حوالے سے کسی عورت نے ابھی وہاں فرانس کے اندر کسی عورت نے اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں، پتہ ہے مفتی صاحب تو جیل میں ڈال دیا اسے. وہاں پہ آزادی اظہار رائے نہیں چلے گی. یہ آزادی اظہار رائے نہیں سمجھ میں آئی تھی. نعوذ باللہ جو کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دلوں کو جلا دینے کا معاملہ ہے، اس میں آزادی اظہار رائے ان کو سمجھ میں بات آ گئی. لیکن نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو کی گئی، الارمان والحافظ، اس پر اس کو آزادی اظہار رائے نظر آئی. لیکن ایک عورت نے صرف ایک ہلکا سا لفظ اس کے بارے میں کہا، اس کو لگ گئی بری اور اس کو جیل میں ڈال دیا. محسن بھائی یہی تو مسئلہ ہے نا. میں آپ کی بات کو اس سے آگے بڑھاؤں گا. ہمارے دینی حوالے سے معاملات کے نگران اور نگہبان جو ہیں وہ مولانا صاحبان ہیں نا، علماء ہیں، اسکالرز ہیں. دینی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اس فکر کو آگے بڑھانا، پروٹیکٹ کرنا، اس کی ترویج و اشاعت کرنا. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان کو برا کہا جاتا ہے، صحیح، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہماری راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہمارے یہاں ایسے بھی ایلیمنٹس موجود ہیں جو ریاست کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. اچھا جس طرح دینی حوالے سے نگران اور ذمہ داران موجود ہیں، نگہبان ہیں، اسی طرح ریاستی اعتبار سے بھی نگران نگہبان موجود ہیں. وہ جب پھر ان کی گردن پکڑتے ہیں اور تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں بول پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ طاقت کا اظہار فوراً ہے یا وہاں سے گرفت فوراً ہے. لیکن بیچارے مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ ان کو تو یہ 4 باتیں اور بول کر جو ہے نا یہ ثابت کر دیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ کہیں گے یار ہمارا کام تو درگزر ہے، ہمارا کام تو محبت بانٹنا ہے، ان کو اللہ ان کے عمل کی سزا اور جزا دے. ہم کون ہوتے ہیں یہاں پر یہ معاملہ کرنے والے؟ کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے. تو یہاں پر پھر یہ آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ حملے نہیں کر سکتے. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کیمرون کے خلاف ایک عورت نے بولا تو میکرون کے خلاف ایک عورت نے بولا تو پھر اس کو وہاں پہ بند کر دیا گیا کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. لیکن آپ نے کروڑوں مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، رہنما ہیں، جن کے نام پہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، جن کو دیکھا تک نہیں، بالکل ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیا بات، جن کے نام پہ جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے لیے ہلکے کلمات بولتے ہو اور پھر شرم نہیں آتی ہے. اور پھر اس طرح کی جو سوچ والے لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کا دوہرا معیار ہے. آپ نے پڑھا تو بہت کچھ ہے، آپ نے دعوت تو کر تو سیکھا بہت کچھ ہے، آپ اخلاق کے دعوے کرتے ہو، آپ کردار کے دعوے کرتے ہو، آپ ٹیکنالوجی کے دعوے کرتے ہو، لیکن آپ کو تو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کا دل نہیں دکھانا ہے. بالکل ایسے. دلوں کو توڑنا نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا ہے. آپ دل توڑ رہے ہو، پھر اس کے بعد آپ اتنے بڑے عہدے پر موجود ہوتے ہو، اور اگر کوئی آپ کے خلاف بولے تو پھر آپ برداشت نہیں کر پاتے. پھر تنقید بھی تو آپ برداشت کریں. ہمارے یہاں کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جن کی داخلہ پالیسی یہ ہے کہ ان کے کچھ معاملات ہی آتے ہیں کیونکہ ان کا سرکاری ٹی وی چینل جو دکھاتا ہے بس وہی ہوتا ہے.
وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت ہی نہیں. ہمارے یہاں تو بھانت بھانت کی بولی بولنے والے جو آ گئے. وجہ یہ ہے کہ سرکاری ٹی وی کے علاوہ ہماری ایک تعداد ہے جو پرائیویٹ چینلز کی ہے, اور وہ اسی نام پر آئیں کہ آزادی اظہار رائے. انہوں نے آزادی اظہار رائے کے نام پر چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پاکستان کے حق میں بولتے, ایسا ہی. پاکستان کی اچھی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کا ایسا بیڈ امیج دنیا کے اندر دکھایا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان میں غلاظت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں, پاکستان میں گندگی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. ایک دور تھا وہ اس میں یہ تھیم چلا کرتی تھی ایک چینل پر, بلکہ وہ اسلام کے خلاف تھا نا, کہ جب باہر مغرب کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی تو اس وقت مسلمان لوگ جو تھے انہوں نے تاج محل بنائے ہوئے تھے. اسی طرح جب وہاں پر فلانی یونیورسٹی بن رہی تھی تو وہاں پہ شاہی قلعے کی تعمیر ہو چکی تھی. تو بھائی یہ یونیورسٹی بنائی کیوں؟ سیکھنے کے لیے, جی. سکھانے کے لیے. اور تاج محل جنہوں نے بنایا کیا وہ ناڑی تھے؟ وہ ایسا سیکھے ہوئے تھے آرکیٹیکچر کے اندر, انجینئرنگ کے اندر. محسن بھائی ایسے ماہر تھے کہ اگر تاج محل والی زمین پر آگرہ میں اگر زلزلہ آتا ہے, انہوں نے ایک ڈیزائن تو بنا دیا, مینارے بھی بنائے نا, جی. اور ایک گنبد بھی ہے, ہاتھوں سے بالکل ایسے تراشا گیا ہے, مشینیں نہیں تھی اس ٹائم. آپ اس کی گولائی دیکھیے, اس وہ کتنا ایکوریٹ ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا, اگر وہاں پہ زلزلہ آتا ہے تو یہ مینارے اس ڈائریکشن میں بنائے گئے ہیں کہ اگر یہ گریں تو گنبد کو نقصان نہ پہنچے, بلکہ گنبد پہ نہ گریں, گنبد کے اپوزٹ گریں گے. مطلب اتنا علم تھا ان کے پاس, ایسا علم تھا ان کے پاس انجینئرنگ کا. تو یہ لوگ تعلیم یافتہ تھے, ایجوکیٹڈ تھے, تبھی تو تاج محل بنایا. بالکل ایسا ہی. اور وہاں پر وہاں ادارہ بنایا جا رہا تھا کہ جہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جائیں. اچھا, باہر ممالک کے اندر یعنی کہ مغرب کے اندر, بالکل مغرب کے اندر اس وقت یہ آکسفورڈ یونیورسٹی قائم کر رہے تھے, جبکہ ہندوستان کے اندر ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود تھے وہاں پر. بالکل موجود تھے. مسلمان کام کر چکے تھے نا. شاہی قلعے کو دیکھیے, کہتے ہیں وہاں پہ شاہی قلعہ بنا لیا, تو شاہی قلعہ تو وہ ہے وہاں. آج ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے نا, آپ دیکھتے ہیں وائی فائی کا سسٹم ہے, اسی طرح اور جو ہے واکی ٹاکی کا سسٹم موجود ہوتا ہے, اپنی آواز دور تک آپ نے پہنچانا ہے, ریڈیو سسٹم ہے. اسی طرح آج ہمارے یہاں اے سی موجود ہیں, اس وقت تو اے سی کا سسٹم موجود نہیں تھا, لیکن محلات کے اندر کمرے مخصوص سے, سردیوں کے الگ, گرمیوں کے الگ. اچھا, سردیوں کے الگ اور گرمیوں کے الگ. اور ان کی دیواریں اتنی موٹی موٹی تھیں حضرت. آج تو دیواریں 8 انچ کی 10 انچ کی ہوتی ہیں, بلکہ آپ تو پارٹیشن لگانے کا دور آ گیا ہے کہ اس طرح ہو پورٹیبل پارٹیشن ہو, اٹھا کے کہیں اور لگا دیا جائے. بالکل. چند وہ ایم پہ ہی مشتمل ہو. وہ دیواریں مضبوطی, اور ان کا کمال یہ تھا کہ آپ اگر دیوار میں اس طرف بولیں گے اور اس دیوار کے دوسرے کونے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے, دیوار کی طرف رخ کر کے بولنا ہے, تو جو آپ یہاں بول رہے ہیں وہ دوسرے کونے پہ کھڑا ہوا بندہ دیوار میں سے سنے گا. ٹیکنالوجی, یہ ٹیکنالوجی تھی. ریسرچ کر کے تو دیکھیے, بولنا تو بہت آسان ہے, چینل پہ چلا دیا کہ وہاں شاہی قلعہ بن رہا تھا اور تاج محل بن رہا تھا اور وہاں پہ آکسفورڈ بن رہی تھی. وہ سیکھ کر بنا چکے تھے, یہ سیکھنے کے لیے ادارہ بنا رہے تھے, یہ فرق تھا. کیا بات ہے. لیکن ہماری ایک مسئلہ یہ ہے نا, یہ جو میڈیا ہے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے, اس کو چلا دیتا ہے, وہاں بیچاری کو کیا پتا. ہر ایک کا تو اتنا مبلغ علمی نہیں ہے نا, ہر ایک کی تو اتنی رسائی نہیں ہے, تو پھر وہ اسلام کو ڈی گریڈ کرتے ہیں اور یوں ثابت کرتے ہیں کہ پاکستانی یا ہندوستان میں جو مسلمان رہتے تھے وہ سارے بے وقوف تھے. آپ جا کر دیکھیے وہاں پہ اس دور کے مسلمان ہی ایسے نظر آتے ہیں, صرف مسلمان دکھتے صرف ہیں. مسلمان ہی ایسے, جو ایسے لوگ جو کہ خاص طور پر نشانہ بناتے نہیں ہیں, بولتے نہیں ہیں, لیکن پسے پردہ اور پسے جملوں کے اندر پیچھے چھپ کر جو ہے وہ اس طرح کی بولی بول جاتے ہیں کہ جس طرح ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی جب بنایا جا رہا تھا وہاں پر, اور یہاں پر مسلمان تاج محل بنانے میں لگے ہوئے تھے. مطلب ڈی گریڈ کر دیا, نہ کر کے بھی کر دیا کہ دیکھو ہم کتنے پیچھے ہیں, ہم نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی ہے, ہم تو تاج محل بنانے میں اپنی زندگی گزار دی ہم نے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی انہوں نے بنایا کس کے لیے؟ ایجوکیشن کے لیے. واہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں غلامی. غلامی. مسئلہ یہ ہے, آپ کے سامنے ایک وہ مسلمان چلے ہے, تو گئے مفتی صاحب, لیکن غلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر, جو کہ پالا کرتے تھے, کیا کیسے ہو, ان کو چھوڑ کر چلے گئے یہاں پر, اور وہ خود جو ہے چھوڑ کر ہمیں. دیکھیے ایک اگر مسلمان ہے نا اور وہ ٹوپی پہن کے کھڑا ہوا ہے وہ ڈاکٹر, تو کیا ٹرینڈ بنا دی ہے اس کو, یہ تو مولوی ہے. اچھا, دوسرا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے وہ ہے سویپر. کہاں کا؟ وہ واشنگٹن ڈی سی کا جو ہے, یا پھر وہ کسی اور ریاست کے اندر جو ہے وہ جھاڑو لگانے کا کام کرتا ہے, صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے, اور وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے نا. اس نے 2 جملے بولے, وہ خاموش ہے, تو کہیں گے یار یہ کوئی چیز ہے.
हमारी यही हो गया ना आवाम का। मतलब माइंड सेट किया गया है जो इंग्लिश बोलता है वो एजुकेटेड है। हालांकि इंग्लिश एक ज़बान है, और ज़बान जो होती है वो क्या होती है, वो अपने मैसेजेस कन्वे करने का एक जरिया होती है, इल्म नहीं है वो। इल्म नहीं है। वो मैसेजेस को कन्वे करने का एक सोर्स है, जस्ट बस। अच्छा, ऐसे लोग क्या होते हैं, ये अपनी ज़बान बोलते हैं, उनको शर्म आती है, बल्कि थोड़ा सा बिगाड़ के बोलेंगे ना। अगर बर्गर भी खान, बर्गर, आपने मुंह बर्गर, टेढ़ा हो गया उन्हें। अब उसको बोल के समझते हैं कि हवा में उड़ना शुरू हो गए ना। ये बिल्कुल बर्गर बोलेंगे तो लगेगा कि पाकिस्तान में बर्गर, तो फिर ये चांद पे पहुंच। अमेरिका के। हालांकि हालत ये है कि बाप की कमाई पे पल रहे होते हैं, काम काज कुछ नहीं होता। और फिर आज इस तबके के अंदर जो मसाइल हैं, आप उसके मसाइल अलग देखें, कि अगर कोई इनको अपने दिफा की ज़रूरत पड़ जाए, वो पतली पतली सी कलाइयाँ। जी। पहले मुसलमान मुजाहिदीन 10-10 किलो की तलवारें उठा के सुबह से शाम तक लड़ते थे, और अब इतनी पतली पतली सी कलाइयाँ, अम्मी जान की छुरी भी नहीं उठती है, अगर उठे तो हाथ टेढ़ा हो जाए। बिल्कुल। ये हालात है। लेकिन बर्गर, और फिर मुतासिर किससे, दूसरों से। वो तलवार उठाते थे 10 केजी के, और ये अपने जबान से टेढ़ा कर रहे हैं कि बर्गर बोल रहे हैं। बस। तो बहरहाल हम किसी की तज़हीक मकसूद नहीं है, समझाना मकसूद है। अल्लाह ने आपको जो नेमत दी है रियासत पाकिस्तान, इसकी कदर करें, इससे मोहब्बत करें, और इस पर अपना सब कुछ निछावर करने का आज़म रखें। अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर टू, नंबर ये टू, सबसे पहले जी, माजरत बात काट रहा हूँ, नंबर 2 नहीं आप नहीं, आप काटिए, बताइए। आप कई दफ़ा पहले भी काट हाँ, चुके हैं। सब जब भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ये मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं ना, ये मौलवी हजरात सबसे ज्यादा हैं। हाँ, ऐसे और ये लोग जो कि क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं मुसलमान मौलवियों को, क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, बुरे यही वक्त में सबसे कुत्ते पहले के भाग जाते भागेंगे, हैं। यही सबसे पहले हाँ, भागते हैं कि भाई वहां चले जाओ, वहां पर बचत हो जाएगी। यही मौलवी अपनी जान का नजराना देकर जो है ना, वो सब कुछ पाकिस्तान पर निछावर कर आप देते देखें ना, फौज के लिए दुआ कौन कर रहे हैं हैं। पांचों नमाजों अल्हम्दुलिल्लाह के अज़्ज़ा अंदर, वजल। मौलवी सुबह शाम दुआ कर रहे हैं मस्जिदों के अंदर, या हम तो अल्लाह अपनी फौज से मोहब्बत करने हमारे वाले हैं फौजी बस। भाइयों को हिम्मत हौसला दे, परेशानियां इनसे दूर कर, इन्हें दुश्मनों के मुकाबले में नुसरत अता फरमा। ए मालिक, बिलखुसूस जो कारगिल पे मौजूद हैं, सियाचिन पे मौजूद हैं, मनफी दर्जे हरारत के अंदर अपनी ज़िंदगी के कीमती अल्लाह लम्हात वहाँ पे अल्लाह। लगा रहे हैं, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत अता फरमा। बिल्कुल। इसी तरह गर्म इलाकों के अंदर आप देख लिए बलूचिस्तान, और फिर वहाँ पे तुर्बत और इसके अतराफ के अंदर जो गर्म तरीन इलाके के आदमी भाग जाए वहाँ से, उन जगहों पे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुश्किल हालात के अंदर वो मुल्क के लिए अपना खून बहाने का आज़म लिए खड़े हैं। ये कोई छोटी बात है, इनके लिए दुआ करने वाले कौन है। और वो जो यहाँ पे जी बड़ी बिल्कुल। बड़ी बातें करते हैं, इनसे पूछो तुमने एक महीने में अपनी अफवाज के लिए कितनी मरतबा दुआ की। बुरा तो क्या जी होगा लगता है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ही दुआ है। हाथ उठा के कितनी मरतबा की, अपने मुल्क के लिए कितनी मरतबा दुआ की, अपने मुल्क की भलाई के लिए कितनी मरतबा। आप तो जब अच्छाई बयान करते हो तो आपको बाहर की अच्छाई नजर आती है, सब अपने ये मुल्क में तो कुछ फौजी अच्छा दिखता ही नहीं है। सब कमाया यहाँ से, बिल्कुल ऐसे जमा यहाँ से किया, इज्जत यहाँ से और इन्हीं मिली, को बुरा नाम कह रहे मिला, हैं, और फिर ये वही है, उसे कहते हैं कि जिस थाली में खाना उसको उसी पे छेद। छेद करना। जैसे मुफ्ती साहब ने फौज के हवाले से फरमाया, बिल्कुल फौज ही आपकी मुखलिस है पाकिस्तान के अंदर, और फौज की वजह से ही बहुत मामला अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर है। अल्लाह ताला हमारी फौज की हिफाजत फरमाए, आमीन, इनके जवानों की हिफाजत फरमाए, आमीन, जिस तरह ये मामलात कर रहे होते हैं अल्लाह ताला गैब से इनकी मदद आमीन। फरमाए। देखिए, हर इदारे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपके नज़रिए के ख़िलाफ़ हो, जी आपके मिजाज के ख़िलाफ़ हो, आप उससे इख्तिलाफ राय रखते हैं, दलील के साथ रखते हैं, तो बिल्कुल आपका हक़ है। इख्तिलाफ अलग चीज़ होता है, मुखालफत अलग चीज़ बिल्कुल होती है। ऐसा ही। अभी मुफ्ती साहब आप कुछ फरमा रहे थे, शायद दूसरा जो ऑप्शन करके बयान कर रहे थे शायद। नहीं नहीं, मैं अच्छा। ये मुखालफत और इख्तिलाफ की तरफ ही आना चाह रहा था अच्छा। कि हम मुखालफतों में पड़ गए, इख्तिलाफात नहीं कर रहे। मतलब ट्विटर के अंदर अभी कल मेरी नज़र से एक चीज़ गुजरी, कल या परसों, वक्कास गोराया एक शख्स का नाम है, जिसने गालिबन पिछले दिनों के अंदर जो है ये लिबरल टाइप के लोग हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिबरल कहा है। और नाउज़ुबिल्लाह ये 295C के हवाले से मैं वहाँ से निकल के यहाँ पर आ गया हूँ, असल में मुझे याद आ गई वो चीज़। ये भी लिबरल अपने आप को कहलाता है। इसने नाउज़ुबिल्लाह वहाँ पर जो ट्वीट किया है ना, उसके अंदर उसने कहा 295C काला कानून है, नाउज़ुबिल्लाह। और ये बैठा है बाहर, पाकिस्तान में नहीं, बोल में। और ये वहां पर बैठ के नाउज़ुबिल्लाह आपको ये कह रहे हैं कि 295C काला कानून, और ये लिबरल है। और आपको पता है मुफ्ती साहब, एक और बात बताओ, ये फौज भी मुखालिफ, ये फौज के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। इसकी कंडीशन ऐसी है कि ये मुसलमानों के दिलों के अंदर वार कर रहा है कि
295 سی ناؤز باللہ کالا قانون ہے، اور یہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے نا تکلیف پہنچانے کے جو ہے سبب بن رہا ہے. یہ بھی آزادی اظہار رائے کا ایک جملہ ہے. دیکھیے حضرت، اگر اس طرح کوئی بات کر رہا ہے تو پہلے تو اس کی غذا ہی جو ہے وہ الگ ہوگی، اس کے مشروبات جیسے بھی الگ ہوں گے. سور، جیسے ہم نے کہا ہاں کہ ہاں نا ہاں کہ سور کھانے والے لوگ ہیں، یہ ہاں پگس والے لوگ ہیں، ان کی پیدائش ہے ان کی، کہ جو کہ ناؤز باللہ یہ ڈائریکٹ اسلام نہیں بلکہ ناؤز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر رہا تھا. ان کو ناؤز سمجھ باللہ میں ثم نہیں ناؤز آتا. باللہ. اس شخص سے اگر پوچھا جائے کوئی تجھے برا بھلا کہے، تیرے مطلب اس کا جو پیج ہے وہاں پر آ کر اس کو برا کہے، تو یہ جواب میں کیا اس کو دعائیں دیتا ہے؟ بہت یہ بقول گالیاں دیتا ہے، یہ گندی گندی باتیں بہت کرتے ہیں گندی نا، گندی باتیں کرتا اس کی نسلوں کو کھنگال ڈالتے ہیں. اس کی ذات کو بولا تو اس کی یہ حالت ہے، اور یہ معاذ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جس نے گستاخی کی اس کو پھولوں کا ہار پہنایا جائے. 295 ختم کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہر کسے باشد اور ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی گرفت کا پہلو نہ ہو، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو، بیریئرز ہٹا دیے جائیں. پھر یہ لوگ جو ہے نا اصل ہوتے غلام ہیں. دیکھیں کتا کیا کام ہے اس کا؟ جی جو تھوڑا دیر پہلے عرض کر رہا تھا بھونکنا نا. جی استاذ. اچھا اس کو یہاں سے ہڈی ملی تو یہاں یہاں پر جائے گا، پھر دو میں لائے گا، ادھر ڈال دیں تو ادھر جا کر دو میں تو لائے گا. ملائے گا. تو ان کا یہی حالت ہے. ان کے آقا بدلتے رہتے ہیں، یہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے. وہ کام ہے تلوے چاٹنا اور دو ملانا. بالکل ایسے. ہڈیاں ان کی بدلتی رہتی ہیں لیکن ان کا اپنا جو مشن ہے تلوے چاٹنا اور دم ہلانا، وہ کام کرتے رہتے ہیں. اور تلوے چاٹ کر اور دم ہلا کر وہ کام کیا ہے؟ اسلام کے خلاف بھونکنا، بھونکنا. اسلام کے خلاف باتیں کرنا، اسلامی ریاست پاکستان کے خلاف بکواسات کرنا. وہ اپنے اس کام سے نہیں ہٹیں گے. آقا بدلتے رہیں گے، ان کی دیہڑیاں تبدیل ہوتی رہیں گی. اب چاہیے یہ جو ہمارے نوجوان ہیں بیچارے جو اس کلچر میں پڑ گئے، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور فلانا، وہ ایسے لوگوں کا تعاقب کریں. بالکل علم آج حاصل کریں. جی علم حاصل کریں. پھر آج آپ دیکھیے ہمارے جو اسلامی افراد، یہ کوئی بھی اس طرح اسلام کے حوالے سے بات کرے یا ریاست کے حوالے سے بات کرے، مخالفین جو ہیں وہ آتے ہیں وہاں پہ ریسٹرکٹ مارتے ہیں اور پابندی لگوا دیتے ہیں اس کے چینل پر، اس کے پیج پر نا. بالکل ایسا ہی. ان کو جا کر کیوں نہیں لگوائی جاتی؟ ان کی آوازیں کیوں بند نہیں ہو جاتی؟ ان کا پھر ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں چاہیے کہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں یا ریاست مخالف قوت ہیں، یہ ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جائیں. یہ جہاد ہے وقت کا، بالکل. یہ وقت کا جہاد. لیکن وہاں پر صرف گالیاں نہیں، وہاں پہ گالیاں نہیں دینی ہے صرف کا مطلب، اس کا مطلب گالی دینی ہے نہیں. ہم ہی نہیں کہہ رہے گالی دیں، اس کا مطلب ہے عملی اور قانونی لائے عمل کو اختیار کرنا. کہ جو آپ کو یہ جو پلیٹ فارمز ہے یہ فراہم کرتے ہیں کہ جب ہیٹ اسپیچ کی جاتی ہے، دل آزاری پر مبنی جملے کہے جاتے ہیں، تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے. تو وہ جو ایک صورتحال ہے آپ اس کو استعمال کریں. کسی کو برا بھلا کہنا، وقتی طور پہ 4 گالیاں دے کر سمجھنا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، یہ حق ادا نہیں کہ بلکہ آپ نے اسی کی زبان کے اندر اس سے بات کر لی اور پھر اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. تو اے کاش ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اس کام میں لگ جائے، اپنی طاقتوں کو صرف کریں. اب ایک ایک لمحہ جو ان کا خرچ ہوگا نا اس کام کے اندر، اس پر انہیں اجر ملے گا، کیا بات. اس پہ انہیں نیکی ملے گی، کیونکہ وہ ریاست کو بچانے کے لیے اسلام کے حوالے سے مضبوطی کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بڑی برکتیں عطا کرنے والے. کر کے دیکھیے اور پھر دیکھیں مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں. بالکل مفتی صاحب. الحمدللہ عز و جل ہم جو ہیں اپنی فوج سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ان کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں ہے. اور اللہ کریم ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، فوج کی حفاظت فرمائے. اور مفتی صاحب ہم اپنے موضوع سے ہٹ کر ان چیزوں پر آ گئے کہ نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ ہم نکاح پہ بات کرتے ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر کس نے عام کیا، بوائے فرینڈ کا کلچر کس نے عام کیا؟ ویسٹرن نے. اور پھر ہم وہاں پہ جاتے گئے تو اور پتہ نہیں پورے معاملات کو لے کر بیٹھ گئے. تو مفتی صاحب یہ ابھی کچھ دنوں پہلے ٹھٹا کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جو کہ مسجد کے اندر غالباً کچھ ایسا واقعہ آیا تھا. مفتی صاحب اس حوالے سے فرمائیں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے آج کل برائڈل شوٹ ہو گئے یا اسی طرح خواتین کے جو ہے نا معاملات ہو گئے کہ یہ اسی طرح نوجوان ہیں، یہ اپنے شادی کے فوٹو بنانے کے لیے، ریل تیار کروانے کے لیے اس طرح کی پلیسز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ہسٹوریکل پلیس ہوں اور وہاں پر ان کو تصاویر کے اچھے لک ملیں. پھر ایسی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ ملٹیپل ان کے پاس آپشن موجود ہوں، گرینری بھی موجود ہو، اسی طرح خوبصورت دیواریں بھی ہوں، اسی طرح پس منظر جو ہے وہ اچھا ہو، اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اب اس کے لیے ہوا کیا، بعض لوگوں نے مسجدوں کو ٹارگٹ کر لیا. ہماری یہاں ماشاءاللہ جو اعتراض کرتے ہیں نا اسی طرح کے لوگ لبرل ٹائپ کہ کے لوگ، کیا ہے، تو یہ بادشاہ ٹھٹا کی شاہی مسجد میں چلے گئے. ٹھٹا کی شاہی مسجد ہوئے حضرت، وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم نہ ہو اور پہلی صف کے اندر امام صاحب اگر کچھ بولے اللہ
آخری صف میں اسی طرح بغیر ساؤنڈ کی آواز آئے گی, ساؤنڈ سسٹم کی آواز آئے گی. اللہ, یعنی کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ہلکی سی بھی آواز, یعنی کہ تھوڑی سی بھی آواز تیز سے بولا جائے تو وہ کونے تک لوگ سنتے ہیں. کونے, ہلکی اور تیز کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر تعمیرات اس انداز سے کی گئی ہے کہ اگر پہلی صف کے اندر کچھ بولا جائے گا تو وہ پیچھے تک سنتے پچھلی صف کے اندر بھی ویسے ہی آواز آئے گی. ہیں. کیا بات ہے. یہ ان کی کاریگری اور ٹیکنالوجی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے جو اس دور کے اندر آکسفورڈ سے علم حاصل نہیں انہوں نے کیا, آکسفورڈ سے نہیں پڑھا تھا, انہوں نے مدرسوں سے پڑھا مدرسوں سے تھا, پڑھ لیا, اور مسجد اس طرح بنا کر چھوڑ دی چیلنج کے طور پر کہ ہم نے بنا لیے, قیامت تک تم آتے رہو گے, اور آکسفورڈ کے جتنے بھی لاتے رہو گے تم پھر بھی ایسا نہیں بنا پاؤ گے. پڑھ کے آؤ گے, پھر بھی یہاں پہ آ کر تم سوچو کہ کوئی شوٹ ووٹ کا موقع مل جائے. ہاں. اب ہوا یہ کہ مسجد ہے یا اس کے احاطے کے اندر جو مطلب سنائی میں آیا کہ وہاں پر کوئی جوڑا پہنچ گیا اور اس نے اپنا وہاں پہ برائڈل شوٹ کروایا نا. اب آج کل جو فوٹوگرافر جا رہے ہیں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے ہیں صرف اس کام کے کہ لڑکا لڑکی کو وہ پوز بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, سر اوپر کر لیں, نیچے کر لیں, ہاتھ پکڑ لیں, گھوم جائیں, ٹہل لگا لیں, یہ معاملات کر لیں. وہ پرائیویسی کے کام جو ہوتے ہیں وہ سرے بازار کروا رہے ہوتے ہیں, اور بے غیرت بعض اوقات, اب یہ سخت جملہ ہے لیکن اسلام نے ایسے شخص کو دیوس کہا ہے کہ جو اپنی عورت پہ غیرت نہ کھاتا ہو, یعنی اس کی عورت بے پردہ مردوں کے سامنے آ رہی ہے, معاملات کر رہی ہے اور اس پہ اسے غیرت نہ آئے, اس کو اسلام نے دیوس کہا ہے. یہ فوٹوگرافرز کے سامنے اپنی بنی بنائی بلکہ نو بیاتہ دلہن کو لے کر آتے ہیں اور اس کے ساتھ اٹکلیاں کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے نا مذاق, اور پھر مطلب پرائیویسی کے معاملات بھی وہاں پہ کرنے کی ان کی کوششیں ہوتی ہیں, اور معاملات وہ بتاتے ہیں جیسے کرتے چلے جاتے ہیں, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والی نہیں. باہر تو ہو ہی رہا ہے, مسجد کے اندر یہ معاملہ شروع کر دیا. آپ کو کرنا ہی تھا, بھلے سے آپ کے اندر غیرت مر گئی ہے, آپ کرتے ہیں نا اپنے گھر میں. یہ بات, یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ یہ جو آپ نے بغیرتی وہاں پر کی ہے, یہی کام اگر آپ اپنے گھر میں کر لیتے اور آپ کے دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے تو آپ کو پھولوں کا ہار پہناتے کہ بیٹا تم نے تو ہمارا نام روشن کر دیا. وہاں جاتے ہوئے تو آپ کو مطلب یہ سوچتے ہوئے آپ کو جو ہے نا غیرت سے زمین میں گڑے جاؤ کہ میں نے کر کیا دیا. اپنی بہن کے سامنے یہ معاملہ کرتے ہیں نا, بالکل اس کو بٹھالتے سامنے, دیکھو تمہارا بھائی کیا کر رہا ہے, بھابھی کے ساتھ ذرا دیکھنا, اس کا کبھی ماتھا چومے گا کبھی ہاتھ چومے گا, اور کوئی کمی رہ جائے تو تم بتانا. وہاں پہ تو آپ کا یہ حال, اور یہاں پر آ کر آپ سرے بازار یہ کام کر رہے ہو, پھر اللہ کے گھر کے اندر یہ کر رہے ہو. ذرا سی جنبش نہیں آئی, ماتھے کے اوپر کوئی شکن نہیں آئی, دل کے اندر کوئی غیرت ایمانی نہیں جاگی, ہم کر کیا رہے ہیں, اور ہماری گرفت ہو جائے اس مقام پر یہ معاملہ کرتے ہوئے. یہ کام کرنے میں نا 10 دفعہ سوچا ہوتا ہے کہ میں اگر یہ نعوذ باللہ یہ کام کر رہا ہوں کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہا ہوں. حضرت اللہ کو کہ غضب کو بھارنا ہے نا, یہ گویا کہ جس نے اللہ کے کسی ولی سے عداوت رکھی تو اس سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ اولیاء آتے ہیں, یہ وہ مقامات ہیں جہاں نیک بندے آتے ہیں. مسجدیں جو ہیں یہ جنت میں جائیں گی. دنیا میں اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے, تو جو اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے اس مقام پر یہ کام ہو, اور وہاں پر اس طرح کے شورس اور ڈھول ڈھمکا اور یہ ساری چیزیں ہوں, تو یقیناً یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے. اب اس کے خلاف کوئی بولے پھر بھی اس کو کہا جائے کہ یار نرم باتیں کریں, چلتا کیسے چلتا ہے بھائی, آپ اپنے گھر میں یہ کام کروا لو. آپ پسند نہیں کرو گے, اللہ کے گھر میں آ کر آپ یہ کام کر رہے ہو, مسلمان اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں. ہم دیکھنے والے ناظرین سے کہیں گے جتنا ہو سکتا ہے اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کیا جائے, تاکہ یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کبھی اس مسجد پہنچ جائیں, کبھی اس ہسٹوریکل پلیس پہ پہنچ جائیں جو ایسا مسجد ہے, اور وہاں جا کر یہ معاملات کر رہے ہو. مسجد اس کام کے لیے نہیں بنی. تم نماز پڑھنے تو عید کی آتے نہیں ہو یہاں پر, اور تم دنیا جان کے لفنگے پنگ اور اب جو ہے نا 2 نمبریاں کرنے کے لیے مسجد کے اندر آ گئے. تو شرم آنی چاہیے اور حیا سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, لیکن شرط یہ کہ حیا ہو. تو سب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, ہیمفری کا ایک واقعہ تھا جو کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے معاملات کے اندر یہ وہ بندہ جاسوس بن کر آیا تھا برطانیہ کا. اس نے ان شارٹ مفتی صاحب اگر اس کے کیا نام ہے پورے واقعے کے اندر جائیں تو بہت طویل وقت درکار ہوگا اس حوالے سے. اس بندے نے اپنی ہیمفری جو تھا اس نے اپنی ڈائری کے اندر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے 3 چیزیں لکھی تھی کہ اگر تم نے ان 3 چیزوں کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کر دیا تو مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا. اور اسی ٹرینڈ پر جو ہے نا آج تک یہ چلتا ہوا آ رہا ہے معاملہ, اور اسی میں مسلمانوں کو دھکیلا جا رہا ہے. اس طرح دیکھیں کہ اس نے لکھا کیا, اس نے لکھا کہ اگر تم مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہو نا تو سب سے پہلے اس کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ختم کرو.
اگر تم نے رسول اللہ کی محبت ان کے دل سے ختم کر دی نا تو بس یہ نام کا مسلمان رہ جائے گا. دوسری چیز اس نے کہا کہ اس کو قرآن سے جدا کر دو, نہ یہ قرآن پاک پڑھے گا نہ اس کے دل میں غیرت ایمانی جائے گی. تیسری چیز مفتی صاحب اس نے لکھا ہے اپنی ڈائری کے اندر کہ اگر تم مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں تو تم شکست دے ہی نہیں سکتے جب تک ان 3 چیزوں کو ختم نہ کر دو. تیسری چیز اس نے کہا کہ حیا ختم کر دو, اس کے اندر بے حیائی کو ڈال دو, تو تمہارے سامنے جو مسلمان ہوگا نا وہ صرف نام کا مسلمان ہے, یعنی صرف ڈھانچہ ہوگا, ہاں اندر کچھ بھی نہیں. اندر کچھ بھی نہیں. حیا ختم کر دی ہے رسول اللہ کے نام پر, صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے آپ دیکھتے ہیں یہ معاملہ چلتا رہتا ہے. مسلمانوں کے ایمان کو لازمی ٹچ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کے نام کو لے کر, اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور قرآن پاک سے دور ہمیں ویسے ہی کر دیا ہے. فیس بک, ہم فیس بک تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک نہیں کھول کر بیٹھتے ہیں. حیا جیسا کہ ابھی مسجد کے اندر معاملہ چل رہا ہے, حیا تو ختم ہی ہو گئی نا, کھول کر پی گئے. بے حیائی تو نس نس میں ہمارے چھا گئی ہے. اسی طرح قرآن پاک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حیا, یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر سے ختم کر دی. یہ جو حیا ہے نا, اس نے اگر یہ بات کہی تو ایسے نہیں کہہ دی. حدیث شریف کے اندر بھی آیا کہ جب تمہاری حیا مر جائے تو پھر جو چاہے کرو. اللہ, حدیث کے اندر ہے یہ. حدیث کے اندر آیا اذا مات الحیا فصنع ما شئت, جب اللہ. تیری حیا مر جائے تو پھر جو چاہے کر تو. پھر یعنی انسان کہ کو انہوں نے اس قدر مسلمانوں کو پڑھا ہوا ہے, مسلمانوں نے نہیں پڑھا ہوگا, ان کو نہیں پڑھا, ان کو نہیں پڑھا. ان کے طریقے واردات کو نہیں جانا, نہیں لیکن ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی بنیاد کہاں سے ہے ہاں. اور کس پر ہے, جس پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, اگر جس سے ان کے ایمان کو آکسیجن ملتا ہے, ان کے بالکل ایمان کو تقویت ملتی ہے. وہ پلرز ہی ہٹا دیں آپ, جب پلرز ہٹ جائیں گے تو بس پھر ایک نام رہ جائے گا لیکن اندر کام کچھ بھی نہیں تو ہوگا. بے حیائی تو تھی مفتی صاحب جو کہ بادشاہی مسجد میں اس طرح کی حرکت کی. بالکل یہ بے حیائی نہیں, نری بے حیائی ہے, نری بے حیائی ہے. کس طرح یہ تصور کیا جا سکتا ہے آپ یہ مسجد کی بات ہے, ہمارے یہاں فیصل مسجد ہے, جہاں پر بھی اس طرح بڑی بڑی مساجد ہیں, وہاں پہ یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ وائرل ہو جاتے ہیں اور کچھ بغیر وائرل ہوئے ہی بس ہو جاتے ہیں. دب جاتا ہے. اور اگر آج ہم آواز نہ اٹھائیں, ہم کچھ نہ کریں, کل تو پھر ہماری مساجدوں کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوں. ہماری کیونکہ جس طرح میڈیا آگے بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح پہلے جملے میں اس طرح